سوال نمبر 2401 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات قیام کرتے ہیں۔ آپ نے جب ایسا کیا تو آنکھیں دس جائیں گی اور بے حد کمزور ہو جائیں گی۔ زندگی بھر روزہ رکھنا کوئی روزہ نہیں، 3 دن ہر ماہ روزہ رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن سے مڑ بھیڑ ہوا کرتی تھی تو وہ راہ فرار اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2402 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ایک ماہ میں قرآن پڑھ۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پس میں آپ سے درخواست کرتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن روزہ رکھ۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پس میں آپ سے درخواست کرتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ۔ اللہ عز و جل کو داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2403 سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور پوری رات نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے مجھے بلا بھیجا یا مجھ سے ملے تو فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بلا ناگہ روزے رکھتے ہو اور تہجد کی نماز پڑھتے ہو۔ ایسے نہ کرو، یقیناً تیری آنکھ کا حصہ ہے اور تیرے نفس کا حصہ ہے اور تیرے اہل کا بھی حصہ ہے۔ نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کر، اور ہر 10 دن میں 1 دن روزہ رکھ اور تمہیں 9 دن کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن سے مڑ بھیڑ ہوتی تھی تو وہ فرار نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی ایسا کون کر سکتا ہے؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 79 ہر ماہ 5 دن روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 2404 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے روزے کا ذکر کیا گیا تو آپ میرے ہاں تشریف لائے، تو میں نے آپ کے لیے چمڑے کا تکیہ بڑھایا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دن۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 7 دن۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 دن۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 11۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں۔ نصف زمانہ 1 دن کا روزہ رکھنا اور 1 دن روزہ چھوڑنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 80 ہر ماہ 4 دن روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 2405 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مہینے میں 1 دن روزہ رکھ اور تجھے باقی ایام کا اجر مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دن روزہ رکھ اور باقی ایام کا تجھے اجر مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ
زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن روزہ رکھ، باقی ایام کا تجھے اجر مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دن روزہ رکھ، باقی کا تجھے اجر مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 81 مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 2406 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، انشاءاللہ تعالی میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے مجھے نماز چاشت کا، وتر پڑھ کر سونے کا اور ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2407 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کا حکم فرمایا، وتر پڑھ کر سونے کا، جمعہ کے دن غسل کرنے اور ہر ماہ 3 روزے رکھنے کا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2408 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا چاشت کی 2 رکعتوں کا وتر پڑھ کر سونے کا اور ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنے کا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2409 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر پڑھ کر سونے کا، جمعہ کے دن غسل کرنے کا اور ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 82 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنے والی حدیث میں ابو عثمان پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2410 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ماہ صبر، رمضان اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2411 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتا ہے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں سچ فرمایا، جو نیکی لے کر آئے گا اس سے اس کے مثل 10 گنا اجر ملے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2412 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو ہر ماہ 3 دن روزے رکھتا ہے اس کے پورے مہینے کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2413 سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بہترین روزہ ہر ماہ 3 دن کا روزہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2414 سید بن ابی ہند نے بیان کیا عثمان بن ابی العاص سے اس مانند مروی ہے اور روایت مرسل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2415 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83 ہر ماہ 3 دن روزے کس طرح رکھے اور اس بارے میں خبر نقل کرنے والوں کی اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2416 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے کا پہلا سوموار، اس کے ساتھ والی جمعرات اور پھر اس کے ساتھ والی جمعرات۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2417 حنید الخزاعی نے بیان کیا میں ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، میں نے ان سے فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے کا پہلا سوموار، پھر جمعرات اور پھر اس کے بعد والی جمعرات۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2418 سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑ کر نہیں، مجھے عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے 10 اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔
حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2419۔ حنیدہ بن خالد نے اپنی اہلیہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے اور ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2420۔ حنیدہ بن خالد نے اپنی اہلیہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ہر ماہ 3 دن کے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2421۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں مہینے کی پہلی جمعرات، سوموار اور سوموار کا روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 2422۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے، اور ایام 20 سے 13، 14 اور 15 تاریخ مراد ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 84۔ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنے کے بارے روایت میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2423۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرگوش لے کر آیا تو اس نے اسے آپ کے سامنے رکھ دیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور تناول نہ فرمایا۔ آپ نے حاضرین کو حکم فرمایا کہ وہ کھا لے، اس اعرابی نے بھی نہ کھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے عرض کیا، میں ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو پھر چمک والے دنوں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھ۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2424۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم ایام 20 کے 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 2425۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم مہینے کے ایام 20 کے 3 دن 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 2426۔ موسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ربضہ کے مقام پر سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مہینے کے کسی دن روزہ رکھے تو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 2427۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا، یہ خطا ہے، بیان کی روایت نہیں ہو سکتا ہے کہ سفیان نے کہا ہو۔ حمید و اسنان نے بیان کیا، پس الف ساکت ہو گیا تو وہ بیان ہو گیا۔ حکم الحدیث حسن سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2428۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حکم الحدیث حسن سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2429۔ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنا ہوا خرگوش اور روٹی لے کر حاضر ہوا تو اس نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، پھر اس نے عرض کیا، میں نے اسے خون بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، مدر نہیں، کھاؤ، اور اعرابی سے فرمایا، کھاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز کا روزہ؟ اس نے عرض کیا، ہر ماہ کے 3 روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر 13، 14 اور 15 چمکدار تاریخوں کا روزہ رکھو۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا، درست یہ ہے کہ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن لکھنے والوں سے
زر لکھنا رہ گیا اور ابھی لکھ دیا گیا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2430۔ سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی خرگوش لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اسے لانے والے شخص نے عرض کیا، میں نے اس میں خون دیکھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور حاضرین کو حکم فرمایا کہ کھاؤ۔ حاضرین میں ایک آدمی الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کیا، میں روزہ دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ایام 20 کے 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2431۔ سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش لایا گیا۔ ایک آدمی نے اسے بھون دیا تھا۔ جب اس نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس میں خون دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور اسے نہ کھایا، اور جو آپ کے پاس تھے انہیں فرمایا، کھاؤ، اس لیے کہ اگر مجھے چاہت ہوتی تو میں بھی اسے کھاتا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا اور لوگوں کے ساتھ مل کر کھا لے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایام 20 کے روزے کیوں نہ رکھے؟ اس نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 13، 14 اور 15۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2432۔ عبد الملک اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 ایام 20 کا حکم فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، وہ مہینے کے روزے ہیں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2433۔ سیدنا ابو المنہال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 ایام 20 کے روزے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مہینے بھر کے روزے ہیں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2434۔ سیدنا قدامہ بن ملحان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفید چمکدار راتوں کے دنوں 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 85۔ مہینے میں 2 ایام کا روزہ۔ حدیث نمبر 2435۔ سیدنا ابو اقرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں 1 دن روزہ رکھ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بتائیے، اضافہ فرمائے۔ وہ کہتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھائیے، میں اپنے آپ کو قوی پاتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا، بڑھائیے، میں اپنے آپ کو قوی پاتا ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ آپ مجھے جواب دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن روزے رکھ۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2436۔ سیدنا ابو اقرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 1 دن روزہ رکھ۔ انہوں نے آپ سے زیادہ کی درخواست کی تو کہا، میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں اپنے آپ کو قوی محسوس کرتا ہوں۔ پس آپ نے اس کے لیے اضافہ کر دیا، فرمایا، ہر ماہ 2 دن روزہ رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں اپنے آپ کو قوی پاتا ہوں۔ پس آپ ان کے لیے مزید بڑھانے کو تیار نہ تھے۔ پس جب انہوں نے آپ سے بہت زیادہ اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھ۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق احادیث۔ باب نمبر 1، وجوب زکوٰۃ۔ حدیث نمبر 2437۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہیں فرمایا، تم اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جاؤ گے، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں اس چیز کی طرف دعوت دینا کہ وہ
گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے، وہ ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ سوال نمبر 2438۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا حتیٰ کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ بار قسم کھائی تھی، انگلیوں سے زیادہ بار قسم کھائی تھی کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا اور نہ آپ کا دین اختیار کروں گا۔ میں نا سمجھ شخص تھا، بس اتنا جانتا ہوں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے مجھے سکھا دے۔ میں اللہ کی وحی کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے رب نے کس چیز کے ساتھ آپ کو ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا اسلام کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کہو کہ میں نے اپنے چہرے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حکم الحدیث صحیح حسن الاسناد۔ سوال نمبر حدیث نمبر 2439۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان ترازو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں، نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2440۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 بار فرمایا، پھر آپ جھک گئے اور ہم میں سے ہر ایک شخص جھک گیا، معلوم نہیں کہ آپ نے کس چیز پر قسم کھائی، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہمیں سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2441۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور اللہ کے بندے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جنت کے کئی دروازے ہیں۔ پس جو نمازیوں میں سے ہوا اسے باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، جو اہل جہاد میں سے ہوا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جو روزہ داروں سے ہوا اسے باب الریان سے دعوت دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جس شخص کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اس پر کچھ مسئلہ ہوگا؟ اللہ کے رسول کیا کسی شخص کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2 زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سنگینی۔ حدیث نمبر 2442۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے مجھے آتا ہوا دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے کہا کیا معلوم کہ میرے بارے میں
کچھ نازل ہوا ہو۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ مال دار سوائے اس شخص کے جو اس طرح اور اس طرح خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سامنے، اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب، اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اونٹ یا گائے چھوڑ کر فوت ہو اور اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی۔ وہ اپنے کھروں سے اسے روندے گی اور اپنے سینگوں سے اسے مارے گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گا تو پہلی پھر سے آ جائے گی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2443۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس سے بھاگے گا جبکہ وہ اس کا پیچھا کرے گا، پھر اللہ عز و جل کی کتاب سے اس کے مصداق آیت تلاوت فرمائی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس پر بخل ہے، کام لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برے، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ سوال نمبر 2444۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کے پاس اونٹ ہو اور وہ ان کی تنگی اور خوش حالی میں ان کی زکوٰۃ نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ تیز، موٹے اور چالاک بن کر آئیں گے۔ اس کو صاف چٹیل میدان میں ان کے لیے اوندھا لٹایا جائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے۔ جب ان میں سے آخری آ جائے گا تو پھر ان کے آخری کو دوبارہ لایا جائے گا، اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، اور جس شخص کے پاس گائے ہوں وہ ان کی تنگی و خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ موٹی تازی اور زیادہ ہوشیار ہو کر آئیں گی۔ اس شخص کو ان کی خاطر چٹیل میدان میں اوندھے منہ لٹا جائے گا، تو پھر سینگ والی اپنی سینگ سے اسے مارے گی، اور ہر کھر والی اپنے کھر سے اسے روندے گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلے دوبارہ آ جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنی رائے دیکھ لے گا، اور جس شخص کے پاس بکریاں ہو اور وہ ان کی تنگی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ موٹے تازی حالت میں اور بہت ہوشیار ہو کر آئیں گے، تو پھر کھر والی اپنی کھر کے ساتھ اسے روندے گی، اور ہر سینگ والی اپنی سینگ کے ساتھ اسے مارے گی۔ اسے تمسک ان میں سے کسی کا سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا نہ ٹوٹا ہوا ہوگا۔ جب ان میں سے آخری گزر جانے کی تو پہلے پھر آ جائے گی حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا۔
حدیث نمبر 2443 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس کے مال کو گنجی سانپ کی شکل بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس سے بھاگے گا جب کہ وہ اس کا پیشہ کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل کی کتاب سے اس کے مصداق آیت تلاوت فرمائی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2444 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے پاس اونٹ ہو اور وہ ان کی تنگی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ تیز، موٹے اور چالاک بن کر آئیں گے۔ اس کو صاف چٹیل میدان میں ان کے لیے اوندھا لٹایا جائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے۔ جب ان میں سے آخری آ جائے گا تو پھر ان کی آخری کو دوبارہ لایا جائے گا، اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، اور جس شخص کے پاس گائیں ہوں وہ ان کی تنگی و خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ موٹی، تازی اور زیادہ ہوشیار ہو کر آئیں گی۔ اس شخص کو ان کی خاطر چٹیل میدان میں اوندھے منہ لٹا دیا جائے گا، تو پھر سینگ والی اپنے سینگ سے اسے مارے گی اور ہر کھر والی اپنے کھر سے اسے روندے گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی دوبارہ آ جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، اور جس شخص کے پاس بکریاں ہوں اور وہ ان کی تنگی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ موٹی، تازی حالت میں اور بہت ہوشیار ہو کر آئے گا، تو پھر کھر والی اپنے کھر کے سامنے اسے روندے گی، اور ہر سینگ والی اپنے سینگ کے ساتھ اسے مارے گی۔ ان میں سے کسی کا سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا نہ ٹوٹا ہوا ہوگا۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی پھر آ جائے گی حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 مانع زکوٰۃ۔ حدیث نمبر 2445 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ان لوگوں سے کس طرح قتال کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دے، پس جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، سوائے اسے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا میں اس سے قتال کروں گا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے ایک رسی بھی روک لی جسے وہ زکوٰۃ کی مد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے ادا نہ کرنے پر ان سے قتال کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اللہ نے قتال کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا، پس میں نے جان لیا کہ وہ حق پر تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا۔ حدیث نمبر 2446
بحث بن حکیم نے بیان کیا، میرے والد نے میرے دادا سے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنگل میں چرنے والے ہر 40 اونٹ میں اونٹ کا 2 سال کا مادہ ہے، اور اونٹوں کو ان کے حساب سے الگ الگ نہ کیا جائے گا، پس جو اجر کی خاطر ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو انکار کر دے تو ہم اسے لیں گے، اور ہمارے رب کے حقوق واجب میں سے حق واجب کے طور پر اس کے نصف اونٹ بھی لیں گے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے کوئی چیز حلال نہیں۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 5، اونٹوں کی زکوٰۃ۔ حدیث نمبر 2447۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق غلہ سے کم پر صدقہ نہیں، اور 5 اونٹوں سے کم پر صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم پر صدقہ نہیں، تقریباً 52.5 تولے چاندی سے کم پر صدقہ نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2448۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اونٹوں سے کم چاندی پر صدقہ نہیں، 5 اوقیہ سے کم پر صدقہ نہیں، اور 5 وسق سے کم غلے پر صدقہ نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2449۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے نام خط لکھا کہ یہ فرائض صدقہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، جس کا اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، پس مسلمانوں میں سے جس سے اس کے مطابق زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو ادا کرے۔ 25 سے کم اونٹوں میں سے ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہے، پس جب وہ 25 تک پہنچ جائے تو 35 تک ایک سالہ اونٹنی واجب ہوگی، پس اگر 1 سال اونٹنی نہ ہو تو 1 سال کا نر اونٹ، پس جب 36 ہو جائے تو 45 تک 2 سالہ اونٹنی، پس جب 46 ہو جائے تو 60 تک 3 سالہ اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہو، پس جب 61 کو پہنچ جائے 75 تک 4 سال کی مادہ واجب ہوگی، جب 76 تک پہنچ جائے گی تو 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گے، جب 91 تک پہنچ جائے تو 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں، پس جو 120 سے زائد ہو تو پھر ہر 40 پر 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر 3 سالہ اونٹنی واجب ہوگی، پس جب فرائض صدقات میں عمروں کا فرق ہو، پس جب اس شخص پر 4 سالہ مادہ کی زکوٰۃ بنتی ہو جبکہ اس کے پاس 4 سالہ مادہ اونٹنی نہ ہو، اور اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہو تو اس سے 3 سالہ اونٹنی قبول کی جائے گی اور اس کے ساتھ 2 بکریاں لی جائے گی اگر اس کے پاس موجود ہو، یا پھر 20 درہم اور جس کی زکوٰۃ 3 سالہ اونٹنی بنتی ہو، اور اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی نہ ہو بلکہ اس کے پاس 4 سالہ اونٹنی ہو تو وہ اس سے قبول کی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم دے گا، یا 2 بکریاں اگر اس کے پاس موجود ہوں گی۔ جس شخص کے پاس 3 سالہ اونٹنی کی زکوٰۃ بنتی ہو اور اس کے پاس وہ نہ ہو جبکہ اس کے پاس 2 سالہ مادہ اونٹنی ہو تو وہ اسے قبول کی جائے گی اور اس کے ساتھ 2 بکریاں لی جائے گی اگر اس کے پاس موجود ہو، یا پھر 20 درہم لیے جائیں گے۔ اور جس شخص کی زکوٰۃ 2 سالہ اونٹنی بنتی ہو اور اس کے پاس صرف 3 سالہ اونٹنی ہو تو وہ اس سے وصول کی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم دے گا، یا 2 بکریاں اور جس کا صدقہ 1 سالہ اونٹنی بنتا ہو جبکہ اس کے پاس یہ نہیں اور اس کے پاس 1 سالہ نر ہو تو وہ اس سے قبول کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہو تو ان میں کوئی چیز نہیں الہ یہ کہ اس کا مالک
چاہے اور جنگل میں چرنے والی بکریوں کی مقدار 40 ہو تو پھر 120 تک ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ اگر 121 ہو جائے تو پھر 200 تک 2 بکریاں ہیں۔ جب اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 100 پر ایک بکری صدقہ میں بوڑھی، عیب دار اور نر جانور نہیں لیا جائے گا مگر یہ کہ صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے، اور صدقہ کے ڈر کی وجہ سے متفرق کو جمع نہ کیا جائے گا نہ مجتمع کو متفرق کیا جائے گا، اور اگر 2 شراکت داروں کا مال ہو تو وہ اپنا حصہ برابر کر لے۔ اگر کسی شخص کی جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہو تو اس میں زکوٰۃ بالکل نہیں، ہاں اگر ان کا مالک چاہے تو اور بات ہے، اور چاندی 200 درہم میں 40واں حصہ ہے، اور اگر وہ 190 درہم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں مگر یہ ان کا مالک چاہے تو خوشی سے ادا کر سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6 اونٹوں کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا۔ حدیث نمبر 2450۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اونٹوں کے مالک نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو وہ اونٹ اپنی پہلی حالت سے بہتر حالت میں اپنے مالک کے پاس آئیں گے، وہ اپنے کھروں کے ساتھ اسے روندیں گے، اور بکریوں کے مالک نے جب ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو وہ بھی اپنی پہلی حالت سے بہتر حالت میں اپنے مالک کے پاس آئے گی، اور وہ اپنے کھروں کے ساتھ اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ اسے ماریں گی، اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ انہیں پانی پر جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے۔ سن لو، تم میں سے کوئی قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر بکری اٹھائے ہوئے ہو جو رو رہی ہو، تو وہ کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہوں گا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اور تم میں سے کسی کا خزانہ قیامت کے دن گنجے صاف کی شکل میں ہوگا، اس خزانے کا مالک اس سے بھاگے گا، وہ اس کو تلاش کرے گا اور کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، بس ایسے ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنی انگلی اس کے منہ میں دے دے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔